ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. بے شک خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی جو ملاقات ہے، اللہ کی ملاقات، اسے جھٹلایا. ظاہر دنیا میں اگر کسی کبوتر نے آنکھیں بند کر لی تھی اس ڈر سے کہ میں نے بلی غائب کر دی ہے تو بلی غائب تو نہیں ہوئی، اسی طریقے سے جو اللہ کے مجرم لوگ ہیں وہ بے شک اپنے آپ کو تسلیاں دیں کہ اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اگلا پتہ نہیں آنا ہے یا نہیں آنا. وہ آخرت کا عذاب، قیامت کے دن کی جو سختی ہے وہ آ کے گلا دبوچے گی. اللہم اجرنا من النار. آمین. حتی اذا جاءتہم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب ان پر آ گئی قیامت اچانک. اچھا، یہ قیامت آخرت کا دن بھی ہو سکتا ہے اور یہ قیامت ان کی موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سورۃ النساء کے اندر، سورہ الزمر کے اندر اور باقی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے موت کے وقت کے لیے بھی اس طرح کی ٹرمنالوجیز یوز کی ہیں کہ اچانک ان پر وہ عذاب آ گیا جس کا ان سے وعدہ دیا گیا تھا. چیخنے لگے، چلانے لگے. یعنی دنیا پہ قوموں پہ عذاب آتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے اور بڑی قیامت جو آخرت ہے. اچانک قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس جو کچھ ہم نے اس کوتاہی کی اس آخرت کے دن کے حوالے سے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ قیامت کے دن اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے ان اعمال کا جو دنیا میں انہوں نے کیا. اب یہ محاورتاً بات ہے کہ انہوں نے اپنے یعنی وہ بوجھ، وہ کرتوت جو کیے ہیں اس کا عذاب بھگتیں گے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جو کیا ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دنیا میں کھیلنا ہے اور کودنا ہے، یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے.
یعنی اگر یہ بات میں بول رہا ہوں تو شارٹ کلپ بنے گا میرا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی شارٹ کلپ بنا سکتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ کھیلو کودو. بھائی یہ بات اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں کیا اس انداز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ انداز کیا ہے. مراد یہ کہ جس طرح کھیل اور تماشے میں پتہ ہی نہیں چلتا وقت گزرنے کا، دنیا کی زندگی ایک دم ختم ہو جاتی ہے. تو اچانک موت آ جانی، کیونکہ پیچھے کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے، اچانک موت آ جائے گی، وہ کہیں گے ہائے افسوس. تو یہاں پہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، تماشا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، تقوی کی روش اختیار کرتے تھے. افلا تعقلون، کیا اب بھی تم عقل نہیں کرو گے، نہیں سمجھو گے اس بات کو؟ یہ قرآن حکیم کے آپ سمجھ لیں سب سے جو سختی کے ساتھ مضامین ڈسکس ہوئے ہیں نا، ان میں سے ایک ٹاپک یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور تمہیں مر کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. یہ جڑ ہے، سمجھ لیں. سورہ الاعلی میں آیا نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. دنیا کتنی بھی اچھی ہو، اس کا 60 70 80 سال کے بعد ختم ہو جانا ہی اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے نا. اور آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ بھی رہے گی. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو پچھلے سارے آسمانی صحیفوں میں تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحائف. اچھا ابھی اچانک میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. ہمارے جو قاری صاحب ہوتے تھے نا بچپن میں، ہم جن کے پیچھے قرآن کی قرات سنتے تھے نماز میں بھی اور ان سے قرآن پڑھتے تھے، تو آپ کو پتہ ہے اکثر قاری حضرات نے 30واں پارہ یاد کیا ہوتا ہے، اس میں بھی آخری 3 4 4 آیات. آپ لوگوں کو بھی ذرا آئیڈیا ہوگا کہ مساجد، خصوصاً حنفیوں کی مساجد میں قرآن تو دورہ پورا کوئی نہیں ہوتا، وہ 8 10 صورتیں ہیں جو انہوں نے یاد کی ہوتی ہیں. اس میں یہ والی جو صورت ہے نا، یہ اکثر وہ پڑھتے تھے، آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. بس عام بندے سے پوچھے تو کہے گا جی پیغمبر کا ذکر ہویا جی، پورے قرآن اللہ تعالیٰ نے بس نبیوں دی تعریفاں کیتیاں نے. وہ اے مطلب لیندے جو دا، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ اے پوری زندگی میں اگر وہ صرف ان آیات کا ترجمہ وہ امام صاحب خود پڑھ کے امام کو بتا دیتے ہیں نا، زندگی بدل جاتی ہے ان کی. کہ ساری آسمانی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی اصل زندگی ہے. یہی اگلے صحائف میں بات ہوئی ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی اوپر نازل ہونے والی کتاب یا صحائف ہوں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، یعنی ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون. اب بڑے یہ ایک سخت قسم کے ٹاپک کی طرف روئے سخن جا رہا ہے. یہ وہ آیات ہیں جو دنیا میں پڑھنا گستاخی شمار کی جاتی ہے. یعنی قرآن حکیم میں اتنی سخت آیات نبی علیہ السلام کے حوالے سے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس میں حالانکہ بالکل سنگولر کے سیغوں سے نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، لیکن آپ احمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ اٹھائیں گے تو وہ ترجمہ کر دیں گے اے سننے والے، یعنی آڈینس جس کے اوپر قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے. حالانکہ یہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، آپ کے ذریعے سے ہمیں بھی ہے، لیکن اس کے اولین مخاطب اللہ کے محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب یہ میرے پاس جو ترجمہ رکھا ہوا ہے یہ پیر کرم شاہ صاحب کا ہے، انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے اے حبیب. اب آگے چل کے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، جب وہ سخت آیات آئیں گی وہ پھر تفسیر میں اپنا روح راضی کر لیتے ہیں. بے شک ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، جو یہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، یعنی کبھی قرآن کو جھٹلا دیا، کبھی آپ پہ پھپتیاں کس دی، کبھی کہہ دیا کہ یہ کیسا رسول ہے بازاروں میں چلتا ہے،
اور اس پہ آسمان سے فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، اس کو وہ معجزہ کیوں نہیں دیا گیا جو اگلے انبیاء کو دیے گئے، ان ساری باتوں سے نا آپ کو ظاہر ہے دکھ تو ہوتا ہے، غم تو ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کتنا، میں نے تقریباً 40 منٹ لگائے تھے کہ اس کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، اور اس کا جواب اللہ نے دیا ہے کہ اس نبی کا معجزہ ہے قرآن. اس لیے دیکھیں یہ پوری سورت قرآن کے گرد گھومے گی کہ جس طرح اگلے انبیاء کا معجزہ ہوتا تھا فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا جس پہ دعوی نبوت تھا، ویسے حضور کے کئی معجزات ہیں. دعوی نبوت والا معجزہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کرنا تھا، اور باقی پیغمبروں کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کا معجزہ تھا. اس طرح کا جو معجزہ ہے نا وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں قرآن ہے. تو اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ اس کو پیغمبر کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. اور یہ یاد رکھیے گا سورۃ الانعام اس وقت نازل ہوئی ہے جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے. یہ مکی دور کی آخری سورت ہے. 13 سال حضور کا یہ باتیں سننی پڑی ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ فلاں پہ عذاب آ گیا، فلاں نبی یہ کرتا تھا، تم بھی کر کے بتاؤ نا یہ سب کچھ. تو جب یہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا جواب دے رہے ہیں. ہائے 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 فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو اے نبی بے شک یہ تمہیں تو جھوٹا نہیں کہہ رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات میں جھگڑا کر رہے ہیں. اے نبی یہ اگر کسی کو ٹینشن لینی ہے یا کسی کو اس بات کا غم ہونا چاہیے تو مجھے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا جو انکار کر رہے ہیں وہ اس وجہ آپ کو تو مانتے ہیں بحیثیت انسان کے، اللہ کے نبی کو صادق اور امین نہیں مانتے تھے، آنکھوں کا تارا نہیں مانتے تھے. آج اگر یہ آپ کے خلاف ہوئے ہیں نا تو میری وجہ سے ہوئے. ہائے ہائے ہائے. اور ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آج لوگ آپ لوگوں کے خلاف ہیں تو آپ ٹینشن نہ لیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہوئے ہیں. ان کو جہنم میں جانے دیں اگر یہ بات نہیں مانتے، ہمارا کیا لے رہے ہیں. اگر کوئی شخص قرآن و سنت کی دعوت سن کے حق قبول نہیں کرتا تو اس سے میری آخرت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنی آخرت خود برباد کر رہا ہے. تو اے نبی یہ آپ اتنا غم نہ کھائیں، یہ آپ کا انکار تو بات کی بات ہے، اصل میں تو یہ ہمارا انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا، یہ ان آیات کو نہیں مان رہے، اس میں جھگڑا کر رہے ہیں. یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اور آپ کو بھی ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کا کام صرف بتانا ہے، کوئی مانتا ہے مانے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے. وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ تو نہیں مگر پہنچا دینا. اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے. سورۃ البقرہ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، سورہ طٰہٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ لوگ بات کیوں نہیں قبول کر لیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن تو صرف ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو ڈر جائیں. جو ڈر نہیں رہے، نہ ڈر بنے ہوئے ہیں، بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں، قرآن میں ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن سے آپ نے اس کو نصیحت کرنی ہے جو ڈرتا ہو. یعنی اللہ کو بھی پتا ہے جو ڈرتا نہیں ہے اس پہ قرآن کو نہیں اثر ہونا. اسی لیے قرآن کے سٹارٹ میں پہلے صفحے پہ ہے ھدی للمتقین، قرآن میں ہدایت اس کے لیے جو ڈر جائے. ھدی للناس ہے پوری انسانیت کے لیے، لیکن پوری انسانیت میں بھی وہ جو جاگنا چاہیں، جو سویا ہو اس کو آپ جگا سکتے ہیں، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. ہاں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا انکار لوگوں نے کیا. یعنی آپ کے ساتھ یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا. جب کبھی بھی توحید کی آواز اٹھی ہے تو مخالفین یہی کچھ کرتے تھے. فَصَبَرُوا، تو آپ نے کرنا ہے صبر، ٹینشن نہیں لینی، کام کیا صبر. عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو وہ رسول بھی صبر کیا کرتے تھے اس بات پہ کہ لوگ انہیں جھٹلایا کرتے تھے. وَأُوذُوا، اور انہیں اذیت دیا کرتے تھے. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی. اب مدد آ پہنچی آپ کے نزدیک تو شاید یہ ہوگی کہ مدد آ پہنچی اور سارا نہیں کلمہ پڑھ لیا 90 لاکھ نے. 90 لاکھ نے بھائی کدے بھی نہیں کلمہ پڑھیا، نہ کسی نبی دے آتے تو نہ کسی بابے دے آتے، نہ اینی بادی سی ادو گورے ویسے ہی لتر مارن گے 90 لاکھ.
اللہ کی مدد کیا آئی کہ نوح علیہ السلام کے 78 ایمان والے ان کے ساتھ بچا لیے گئے، اور ان کا بیٹا، ان کی بیوی اور پوری قوم غرق. یہ مدد آئی. لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں بچا لی گئی ان کے ساتھ، ان کی اپنی بیوی اور پوری قوم پتھروں کی بارش سے برباد. یہ مدد آئی. سر اے مدد بڑی ڈاڈی جے، اے مدد نہ لگیا ہے کہ مخالفین کچلے گئے. کلمہ نہیں کسی نے پڑھا. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں. مراد یہ کہ اللہ کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے. اللہ نے انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے، تو جو انسان بیہیو کر رہا ہے نا، تو اگلے پیغمبروں کے کیس میں بھی جو کچھ ہوا، آپ کے کیس میں بھی یہی ہوگا کہ جو لوگ قبول کریں گے وہ بچ جائیں گے، ورنہ کچھ غزوہ بدر میں مارے جائیں گے، کچھ خندق میں مارے جائیں گے، کچھ احد میں مارے جائیں گے. عذاب ان پہ آ جائے گا. لیکن میں نے شروع میں بتایا تھا اس صورت کے آغاز میں کہ نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات ہیں. آپ کا معجزہ قرآن ہے، اور آپ کے کیس میں عذاب استیصال جو اگلے انبیاء کی قوموں پر چنگھاڑ کے ذریعے سمندر میں غرق کر کے پتھروں کی بارش سے، آگ کی بارش سے آیا کرتا تھا، ہمارے نبی کے کیس میں وہ تلوار کے ذریعے آیا کہ تلوار کے ذریعے وہ لوگ قتل ہوئے. تو یہ نبی علیہ السلام کے کیس میں عذاب استیصال کی شکل بھی ڈیفرنٹ، معجزے کی شکل بھی ڈیفرنٹ. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ کے پاس اگلے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. یعنی 2/3 قرآن میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اگلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. تو بس آپ نے صرف صبر کرنا ہے. آپ کے مخالفین کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اب وہ سخت ترین آیت آ رہی ہے، اور یہ وہ آیات ہیں جن کا درس دینا مسلمانوں کی اکثریت کے نزدیک گستاخی ہے، حرام ہے، توہین رسالت ہے. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں یہ قرآن پاک کی وہ آیات ہیں کہ جو اس بات پر شاہد ہیں کہ یہ کتاب اس پیغمبر نے نہیں لکھی، ورنہ کوئی شخص، کوئی بھی ذی شعور شخص اگر کتاب خود لکھے تو اپنے بارے میں ایسی سخت باتیں نہیں لکھتا. ان سخت آیات میں سے ایک آیت یہ ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی اگر تمہیں دعوت حق قبول نہ کرنے والوں کا معاملہ، ان کا اعراض کرنا، آپ کی دعوت سے منہ پھیر لینا گراں گزر رہا ہے، اور آپ اس چیز کا دکھ اور تکلیف محسوس کرتے ہیں. کیا محسوس کرتے ہیں؟ کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ یہ معجزے دکھاؤ، آج ہی ہم ایمان لے آئیں گے. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں دکھاؤ جی کتنے لکھا ہے، دکھا بھی دو کو نہیں لے کے آتے. آئے شروع کر دیتے ہیں. تو اے نبی اگر آپ کو کہیں یہ گراں گزر رہا ہے نا کہ یہ منہ مانگے معجزے آپ کو نہیں دیے گئے، وہ سورہ بنی اسرائیل چونکہ پہلے نازل ہو چکی تھی، قرآن کی ترتیب میں آگے وہ 9 معجزے تھے جو حضور سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں، چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے. آپ ہمارے سامنے کتاب لے کے اتریں، فرشتہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کے لیے باغ ہو جس کے نیچے چشمے رواں ہوں. یہ سارے کام آپ کریں پھر ہم آپ کو پیغمبر مانیں گے. تو اے نبی اگر آپ کو ان کی باتوں سے گراں گزر رہی ہیں آپ پہ یہ باتیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے نا تو آپ کوئی زمین میں سرنگ تلاش کر لیں، اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور آپ کوئی معجزہ لا کے دکھا سکتے ہیں نا خود سے تو لا کے دکھائیں. جی ہاں، کتنے سخت الفاظ ہیں. یعنی زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان پہ چڑھ جاؤ، اگر سیڑھی لگا سکتے ہو لاؤ، کچھ کر کے دکھاؤ کوئی کرتب، اور ان کو کوئی معجزہ دکھا کے بتا دو. ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کہاں سے کر سکتے تھے؟ وہ تو صرف شیخ عبد القادر جیلانی کی شان ہے، ہاں، کیونکہ وہ کہانی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. اب یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، غصہ بھی نبی علیہ السلام پہ نہیں ہے، کافروں پر ہے. آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے زبردستی ایمان دینا ہوتا اور ان کی منہ مانگی ڈیمانڈز پوری کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو سب کو ہی آنے واحد میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی بنا دے، سب کو ہدایت پہ جمع کر دے.
اور کیا ہوا ہے نا، ارب فرشتے ہدایت میں ہے نا، فرشتوں میں تو کافر کوئی نہیں ہے نا، سارے مسلمان ہیں نا. تو اللہ نے تو مخلوق انسان بنائی اس لیے تھی کہ فرشتے وہ تھے جو اللہ کی وجہ سے اللہ کو مانتے تھے، اور انسان وہ ہے جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے. اسی لیے جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، جنت انسانوں کے لیے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو مانتے ہیں. تو اے نبی آپ نے ٹینشن نہیں لینی. یعنی مراد یہ ہے کہ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سال رائے ونڈ میں 20 لاکھ ہیں اور اگلی دفعہ 30 لاکھ جمع ہو، یہ اللہ کی خواہش نہیں ہے. یا ملتان اجتماع میں اس دفعہ 20 لاکھ ہیں تو اگلی دفعہ 40 لاکھ ہو جائے، نہیں، یہ ڈیمانڈ نہیں ہے. اگر اللہ نے ایسے کرنا ہوتا تو خود ہی کر دیتا. آپ کو ان تکلیف سے، جنگوں سے، فاقوں سے، کافروں کی باتوں سے، گالیوں سے نہ گزرنا پڑتا. ساروں کو اللہ تعالیٰ ایک نگاہ مار کے کر دیتا. یا یہ اللہ کر سکتا ہے یا بابے کر سکتے ہیں، پیغمبر تو کر ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ پیغمبروں کی جتنی باتیں ہیں وہ صحیح ہیں، بابوں کے بارے میں تو کہانی ہے، آپ جتنی مرضی بنا لیں. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. فلا تکونن من الجاہلین. تو اے نبی تم، اب یہ جاہل عربی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی، ان لوگوں میں شامل نہ ہو. چلیں ہم اس کا ذرا ہلکا ترجمہ کر لیتے ہیں، جو حقیقت سے بے خبر ہے. یا اے نبی آپ جذباتی نہ ہو. ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ ترجمہ کیا تھا. ظاہر ہے جی وہ یہ ترجمہ کون کر سکتا ہے؟ یہ لوگ تو گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کہنے والا اللہ ہے. وہ اپنی مخلوق سے جس لہجے میں مرضی بات کرے، اس نے احترام کے ساتھ بات کرنی ہے اس کی، اور اپنے نبی کے ساتھ فرینکنس ہے، وہ جیسے مرضی بات کرے. یہ آپ بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کو، اور شکر ہے اللہ کا فضل ہے عربی میں آپ ہے ہی کوئی نہیں ہے، سب بھی تم ہے. آپ کو پتا ہے جس طرح انگلش میں یو ہے نا، اے ساری مصیبتیں اردو دی ہیں جی، آپ اور تم. عربی میں آپ ہے ہی نہیں ہے، سب تم ہے. احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا قل کا، اے نبی تم فرماؤ. بڑا پیارا ترجمہ ہے. یعنی اللہ اپنے نبی کو یہ نہیں کہے گا آپ، خالق مخلوق کا فرق ہے، تم. لیکن جب نبی علیہ السلام کو کہا جائے گا نا کہ آپ نے امت سے بات کرنی ہے، تو یہ کہا جائے گا اے نبی تم فرماؤ. امت کو آپ فرما رہے ہوں گے، لیکن اللہ اپنے پیغمبر سے تم سے بات کرے گا. پیغمبر کا امت کو کہنا نہیں ہوگا، فرمانا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا حکم پہنچا رہے ہوں گے. تو وہ بالکل صحیح ترجمہ کیا. انما یستجیب الذین یسمعون. حق بات تو صرف وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. یہ اللہ نے تھم رول بتا دیا. یہ میں کہتا ہوں جی چند جو بڑی آیات ہے نا جن کو بیج پہ لکھ کے یہاں لگانا چاہیے، ان میں سے ایک آیت یہ ہے، انما یستجیب الذین یسمعون. حق بات تو صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. اور جو مردے ہیں یعنی عقل استعمال نہ کرنے والے، گویا کہ مردے ہیں، ان کو تو اللہ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا اور وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. اچھا اب یہ پہلی قسط ہے. اس کی دوسری قسط سورۃ الملک میں آئی ہے کہ جب قیامت دن اٹھائے جائیں گے نا ایسے لوگ، تو وہ کیا کریں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ کہیں گے اے کاش دنیا میں ہم نے اگر بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی تو آج ہم جہنم کی آگ میں نہ ہوتے. یہاں تو آیا نا کہ یہ آخرت میں جا کے اٹھیں گے، ابھی تو یہ نہیں سن رہے بات. اور سورۃ الملک میں آیا ہے کہ جب یہ آخرت میں اٹھیں گے نا تو یہی بات ریپیٹ کریں گے، کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی، اپنی عقل استعمال کی ہوتی. یار اس سے زیادہ آپ کا رب آپ پر اور مجھ پر کیا مہربان ہوگا کہ وہ آخرت کی فلم پہلے ہی چلا کے بتا رہا ہے کہ یہ ہونا ہے، بچ جاؤ. اچھا پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کا رونا پیٹنا کام آ جائے گا. وہ کہیں گے نا جب ما کننا فی اصحاب السعیر،
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے اصلی جرم کا، تو اب پھٹکار ہے دوزخ والوں کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ اب غلطی مان لی ہے تو اللہ کہ ٹھیک ہے دوبارہ چلا جا دنیا میں پھر چنگے کام کر کے، نہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ سب سے بڑا جرم کون سا ہے جس کا اعتراف یہ لوگ کریں گے۔ دنیا میں تو کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کی بات نہیں سننی، انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں ساریاں دی سوڑو پھر میری بھی سنو، تو پتہ لگ جائے گا کون کہانی کرا رہا ہے اور کون صحیح بات کر رہا ہے۔ تو پیغمبروں کی دعوت کے ساتھ جو رسپانس ہے نا آج بھی اسی طریقے سے ہوگا جیسا کہ پیغمبر جب دنیا میں موجود ہوتے تھے اور ان کے جو مخاطبین تھے ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ وہ آتا ہے سورہ حامیم السجدہ میں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کافر کہتے ہیں جب قرآن تلاوت کیا جائے تو مت سنا کرو اور شور ڈال دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ قرآن کی دعوت کے اوپر، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو بھی قرآن سنتا ہے نا وہ پھر ہم سے گیا۔ تو بہتر یہ ہے اب نبی کو تو ہم روک نہیں سکتے قرآن بیان کرنے سے، اپنے لوگوں کو روکنے کا انداز یہ ہے کہ اتنا شور ڈال دو کہ بات ہی نہ ان تک پہنچے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کس طرح دعوت حق کے خلاف یہ شور ڈال دیتے ہیں، تو اس سے ہوا کیا ہے؟ نقصان ہی ہوا ہے ان کو، فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ جتنا پیٹ سے آپ ڈالے آنے تھے اپنے سے مصیبت کھڑی کر لی ہے انہوں نے۔ اور کرو، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کے عوض سچائی تک پہنچا دے۔ تو میں دعا کرتا ہوں جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، کچھ صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم زمانے جاہلیت میں بھی نیکی کے کام کیا کرتے تھے، کیا ہمیں ان کا بھی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں انہی کاموں کے سبب ایمان کی دولت دی ہے۔ اے جڑا تسی پروپیگنڈا کر رہے ہو نا حق کی دعوت کے خلاف، تو اس کی وجہ سے جو دعوت پھیل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ آٹومیٹیکلی جو آپ سے نیکی ہو رہی ہے اس کے عوض آپ کو نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں تک پہنچائے، ہماری دعا ہے۔ ہم تو دعا دینے والے ہیں جی۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، وہی بات ریپیٹ ہوگی، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ من ربی، اس کے رب کی جانب سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً، اے نبی تم فرماؤ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ معجزہ عطا فرمائے، کوئی نشانی ظاہر کرے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں، اور آج تک واقف نہیں جائے۔ یعنی آج تک مسلمانوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ معجزہ اللہ نے دکھانا ہوتا ہے، کرامت اللہ نے کرنی ہوتی ہے، کسی کی دعا قبول کر لے، کوئی کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا، الا یہ کہ کچھ چیز اللہ تعالیٰ کسی کو تفویض کر دے۔ یعنی بعض پیغمبروں کو کچھ مستقل معجزات اللہ نے ان کے ساتھ اٹیچ کر دیے تھے، جس طرح نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے۔ اب یہ وہ معجزہ ہے جو آپ کے ساتھ پرماننٹلی اٹیچ تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام یعنی جب سوتے تھے تو آپ وضو دوبارہ نہیں کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ اب یہ نبیوں کی پروٹوکول ہے، یہ وہ پرماننٹ موڈز ہیں جو انبیاء کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ اب یہ وہ موڈز ہے جو پرماننٹلی اٹیچ ہے۔ قرآن حکیم میں داؤد علیہ السلام کے لیے آیا کہ اللہ نے لوہا ان کے ہاتھ پہ نرم کر دیا تھا، جس طرح آٹا گوندتے ہیں نا، اس طرح وہ لوہے کو اس سے جو چیز بنانا چاہتے تھے، زیرہ بنا لیتے تھے، تلوار بنا لیتے تھے، اللہ نے ان کے ہاتھ پہ لوہا نرم کر دیا تھا۔ تو اس طرح کا معجزہ ہو سکتا ہے اٹیچ، لیکن جو آن ڈیمانڈ ہے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اگر کہنا کہ میں مردہ زندہ کر لوں، نہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ رہ گیا عصا والا معجزہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ مجھے بتائیں اگر پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے تو بابے نشائی کوئی نہیں، او کہ تو ڈوبی ہوئی تار سکتے نے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا جانور یا جاندار نہیں ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے آسمان میں اڑتا ہے۔ یعنی آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں اڑنے والی، یا زمین پہ جتنے جاندار آباد ہیں، الا امم امثالکم، مگر یہ کہ وہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔
یعنی وہ بھی کمیونٹی ہے. اور آج تو ہم اس کو بڑا اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. یعنی چیونٹیاں ہیں، ان کا اپنا ایک جہان ہے، تتلیوں کا اپنا جہان ہے، پرندوں کا اپنا جہان ہے، پاپوں کا اپنا جہان ہے. ٹھیک ہے، ساروں کے اپنے اپنے جہان ہیں. تو وہ آرگنائز طریقے سے رہتے ہیں، فیملیز کی شکل میں رہتے ہیں. ایون آپ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھیں، آپ دیکھیں وہ وی کی شکل میں ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہوا کو چیرنا ان کے لیے آسان ہو. اور ایک پرندے کے پیچھے دوسرا پرندہ ہوتا ہے، جو اگلے والے نے محنت کی ہے تو وہ تھوڑا سا ایئر کا جو وہ فلو اچیو ہوا ہے نا آسانی کے لیے، وہ پچھلے والے کو ٹرانسفر ہوتا ہے. اس کا اتنا زور نہیں لگتا، اس سے پیچھے والے کا اس سے کم زور لگتا ہے. اور پھر اپنی جگہ بھی بدلتے ہیں، کیونکہ سب سے آگے جو ہوتا ہے نا اس کا زور زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. جس طرح آپ نے وہ میت اٹھائی ہوتی ہے نا، بار بار بدلتے ہیں کیونکہ لوڈ آتا ہے نا. جب کوئی تھک جاتا ہے نا تو وہ پھر دوسرا آگے پیچھے جھکتا ہے. اس طریقے وہ پرندے بھی جو اگلے والا تھک جاتا ہے نا وہ پیچھے آتا ہے، پیچھے والا آگے ہوتا ہے. تو وہ پورے آرگنائز طریقے سے، اور اللہ نے ان کو سکھا دیا. دیکھ لیں جی، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں. یہ سرخاب جو یعنی رشیا میں جب برف باری شروع ہو جاتی ہے سائبیریا میں، تو وہ سردیوں میں وہ پرندے یہاں پہ آتے ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں، پنجاب میں آپ کو نظر آئیں گے. ہزاروں کلومیٹر کا سفر وہ بغیر رکے ہوئے کرتے ہیں. اس میں وہ سوتے بھی ہوا کی سٹریمز پہ ہیں، اور ایسی سٹریمز انہوں نے یعنی اللہ نے ان کو سکھا دی ہوئی ہے جس میں ان کو پر اتنے نہیں مارنے پڑتے، کافی دیر تک وہ گلائڈ کرتے رہتے ہیں ایسے. اور وہ پر آپ ہاتھ میں پکڑ کے دیکھیں، نرم. ایک بوئنگ جہاز کے پر ہیں، اس کو تو اڑانے کے لیے اس کی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے، اس پہ رنگ کرنا پڑتا ہے، اس کے ریوٹس دیکھنے پڑتے ہیں. 8000 کلومیٹر کے بعد دوبارہ سے اس میں فیول ڈالنا پڑ جاتا ہے. اور یہ جناب ایک پرندہ ہے، سوتا بھی ہوا میں ہے، کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ مسلسل اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے. اللہ نے اسے ڈیزائن کیا. اور زمین پہ اللہ نے دیکھیں اونٹ کو کیا ڈیزائن کیا ہے، 1 مہینے تک بغیر پانی پیے ریگستان میں وہ سفر کر سکتا ہے. پانی پینے کی ضرورت ہی نہیں، اس نے سٹور کیا ہوا ہے اندر. اور یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی ٹینکیاں سٹور کی ہیں، بس جتنا اس نے تھوڑا بہت اس کو یوز ہے وہ کرتا ہے. اس کو ڈیزائن اللہ نے اس کے لیے کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سب کے سب امتیں ہیں، ان کے اپنے اپنے یعنی کمیونٹیز میں رہتی ہیں، اور انسان بھی ان میں سے ایک ہے. سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا ہوا. ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر اس کے بعد سب کے سب اٹھائے جائیں گے اپنے رب کے حضور. چاہے انسان ہے، جن ہے، جانور ہے، سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ کر کے سینگ والی بکری کے سینگ غائب کرے گا اور بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا کہ آج تو بدلہ اتار. مجھے بتائیں، جو اللہ اتنا عدل کر رہا ہے جانوروں میں، انسانوں نے کہاں امید لگائی ہوئی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے اور بچ جائیں گے آخرت میں. اللہ تو بکریوں کا بھی لحاظ کر رہا ہے کہ نہیں بھی اس نے زیادتی کی تیرے ساتھ. یعنی جانور تو کوئی حیثیت ہی نہیں نہ رکھتا. اس کائنات کا کلائمیکس تو انسان کی کریشن ہے نا. تو آپ دیکھیں اگر بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا تو انسانوں نے جو انسانوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں وہ چھوٹ جائیں گے؟ بہت سخت معاملہ ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو دنیا میں جھٹلایا. صم وبکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں. یعنی اب سمجھیں کہ وہ فارغ ہی ہو گئے، گویا کہ وہ گونگے اور بہرے ایکچولی نہیں ہیں. لیکن جس طرح گونگا اور بہرا نہ کچھ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، گویا کہ اب ظاہر آپ اس کو آپ بات کیسے سمجھائیں گے؟ اشاروں سے ہی سمجھا سکتے ہیں نا. ان کی حالت یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے حق سے اناد کیا ہے. اشاروں سے بھی کیا سمجھائیں گے؟ پھر ظلمات ہے، آنکھیں ہیں لیکن اندھیروں میں. اگر آنکھ ہو اور اندھیرا ہو تو کسی کام کی نہیں وہ آنکھ بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کی آنکھ، کان اور زبان کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ کوئی عبرت حاصل ہی نہیں کر سک رہے. من یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. ومن
یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کان پکڑ کے چلانا ہے، نہیں، جو چاہتا ہے۔ یہ قرآن کا مقدمہ ہے، اور مقدمے کے لیے آپ کو ایک آیت نہیں لینی ہوتی، پورا قرآن ٹوٹیلٹی میں لینا ہوتا ہے۔ اور وہ مشہور زمانہ آیت جو میں اکثر پڑھتا ہوں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے، جو کوشش نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر عذاب آ جائے اللہ کی طرف سے، او اتتکم الساعہ، یا قیامت اچانک قائم ہو جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ، اور وہی تکلیف دور کر دے گا انشاء، اگر وہ چاہے گا، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اس وقت تم بھول جاؤ گے ان تمام ہستیوں کو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، یہ حقیقت بات ہے کہ جب سب کچھ جواب مل جاتا ہے نا، پھر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں دعا ہی کرو جی، یہ ہے نا، یعنی حقیقت بات ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جب آپ دیکھیں مطلب مسلمان ٹریول کر رہے ہوتے ہیں یہ ایئر فلائٹس کے اندر، کبھی وہ ایئر پاکٹس آئی ہیں، میرے ساتھ تو خود بھی اس طرح کا تجربہ ہوا ہے کہ یہ تو ویڈیوز بھی لیک ہو جاتی ہیں۔ میرا تو خیال ہے سی سی ٹی وی کیمرے آوازوں والے لگے ہونے چاہیے ان فلائٹس میں جہاں ایئر پاکٹس آتی ہیں، وہاں تو لگتا ہے کہ جہاز گیا کہ گیا۔ ایئر پاکٹس یعنی ایسے گیپس آ جاتے ہیں یہ چائنا کی فلائٹ کے دوران اور ایسی جگہوں پہ کہ سیکنڈز میں جہاز جو ہے نا وہ 1-1.5 کلومیٹر نیچے آ جاتا ہے ایک دم، کیونکہ نیچے سے ایئر ختم ہو جاتی ہے، اسے ایئر پاکٹ کہتے ہیں۔ ایئر کی وجہ سے جہاز اڑ رہا ہے نا، ایئر ہی ختم ہو جائے ایک دم ہی نیچے آ جائے گا نا۔ یعنی سمندر میں بحری جہاز پانی کے تیر ہے، پانی تھلو کھینچ لو، اسی طریقے نہ کسی بندے تھلو زمین ہی کھینچ لو تو ایک دم وہ جہاز نیچے آتا ہے۔ اب جب ایک دم جہاز نیچے آتا ہے اور آپ نے اگر سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہو، جا کے چھت سے لگیں گے آپ دھڑل کر کے، وہ پھر ان کو پتا ہوتا ہے، وہ پہلے ہی کہتے ہیں بھائی سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھنی ہے آپ نے۔ وہ ایسے ایسے دل ڈول رہا ہوتا ہے، ایسے ایسے ہر چیز جو ہے وہ بندہ کہتا ہے جہاز، اور پھر جب طوفان آتا ہے نا تو وہ اس کے جہاز کے جو پر ہیں نا وہ اتنی تیزی سے پھٹپھڑاتے ہیں، ظاہر ایک تنکا ہے نا جی ہوا کے اندر، تو اتنی بڑی انوائرمنٹ میں ایک مجھے بتائیں جہاز کیا ہے، اور جب تیز آندھی چلے اور اتنے بڑے اس کے پر ہیں وہ اتنی زور سے پھڑپھڑاتے ہیں لگتا ہے کہ ابھی ٹوٹ گئے۔ وہ جہاز کا اگر پر کہیں تھوڑا سا بھی ٹوٹ جائے تو وہ جہاز نے تو گر ہی جانا ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں لوگ کس طرح چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن سارے پکار اللہ کو ہوتے ہیں، ادھر کوئی شخص کسی بابے کو نہیں پکارتا، سب اللہ کو پکارتے ہیں، بابوں والے بھی بابوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی ان سے فرماؤ، یہ تو کافروں سے اس وقت کہا جا رہا تھا نا، آج بھی یہی رول ہے۔ اس کانٹیکس میں وہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے جو اکرمہ ابن ابی جہل کے ایمان لانے کا واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے 4 بندوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہو، ان کو قتل کر دینا ہے، ان کا جرم اس بڑے لیول کا ہے۔ ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل تھے، ابو جہل کے بیٹے۔ تو یہ بھاگ گئے جان بچا کر، سمندری کشتی میں بھنور آ گیا، کشتی ڈوبنے لگی، وہ بت پرست بھی سارے اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے۔ تو اکرمہ نے کہا کہ یہاں تم اپنے ان بتوں کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ ہائے 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 ہائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ادھر صرف اللہ ہی کام آتا ہے۔ یہ ان کو بھی پتا تھا اس بات، اور ان کا تجربہ تھا کہ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تو پھر اللہ ہے نا جی، اور رحم کھاتا ہے، پھر مہلت دے دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگر آج تو نے مجھے بچا لیا نا تو میں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لوں گا، آج ایک آخری چانس مل جائے۔ بس اللہ نے دے دیا، قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی تھی، کشتی بچ گئی، واپس آئے چھپتے چھپاتے، کیونکہ یہ بھی خطرہ تھا مارے نہ جائیں۔ حضور کے پاس پیش ہوئے، اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے قتل کا فتویٰ جاری کیا ہوا ہے،
شفقت یہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہوتے تو کہتے ایک ہی سزا سر تن سے جدا. اور جس کو نبی کہہ رہے ہوں کہ ان کو غلاف کعبہ میں نہیں چھوڑنا, پیچھے تو کوئی بات ہی نہ رہ جاتی. اللہ کے نبی کے پاس آئے گا یا رسول اللہ معافی, اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے مجاہد بن گئے. یعنی آپ دیکھ لیں 8 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے, 13 ہجری میں جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. صرف 5 سال کی اسلام کی زندگی ہے اکرمہ بن ابی جہل کی, اور وہ بھی اسلام قتل کے فتووں کے بعد. ٹھیک ہے, یہ سمجھے نئی زندگی ملی, گویا کہ دنیا میں واپس آ گئے. 5 سال کی زندگی ایمان کی حالت میں ملی. باپ امت کا فرعون اور بیٹا صحابی اکرمہ بن ابی جہل, ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کیا بات ہے, ابو جہل کا نام بھی بولا جا رہا ہے آج تک ساتھ, اکرمہ نہیں بولا جاتا. صرف اکرمہ بولا جائے نا تو اس سے مراد ابن عباس کا شاگرد ہوتا ہے جو بخاری مسلم کا راوی ہے. ان کا نام ہمیشہ بولا جاتا ہے اکرمہ بن ابی جہل. ٹھیک ہے, تو میں جب بھی اس طرح کی قرآن میں آیات پڑھتا ہوں نا تو حضرت اکرمہ کا خیال آ جاتا ہے ذہن میں. تو تم اسی کو پکارو گے اور جتنی ہستیاں جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے ان کو بھول جاؤ گے. اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے. یہ دیکھ لیں جی, یہ اللہ نے انسان کی نیچر میں چیز رکھی ہے. یہ بابوں کا آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, جو ایک چھوٹا بچہ ہے نا کسی بھی فرقے کا, اس پہ جب بھی کوئی مشکل آئے گی نا, اگر مسلمان کے گھر وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے, جب تک کہ آپ اس کو یہ بتا نہ دیں کہ ٹیکا لگن لگے تو یا شیخ عبدالقادر جیلانی پڑھ, وہ تکیے نا ویڈیو, وہ بچے نے پڑھایا ہوا ہے. ادروائز بچے تو سیدھے سے سوال کر لیتے ہیں نا. آپ جن بزرگوں کے بارے میں بڑے بڑے کلیم احترام کیے ہوئے ہیں تو بچے تو سیدھے سے سوال ان کے بارے میں کر لیں گے. آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ سے کوئی ایسا پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں. ہم اسلام آباد میں جب گھر بنوا رہے تھے نا تو ہم نے جو مستری لگایا ہوا تھا نا وہ کرسچن تھا, پروٹیسٹنٹ کرسچنز جو ہے نا وہ بدعات اور اس طرح چیزوں میں نہیں پڑتے. بت وغیرہ یہ جو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا بت اور مریم سلام اللہ علیہا کا بت ملتا ہے نا, یہ سب کچھ کیتھولک کے اندر ہے. وہ پروٹیسٹنٹ, ان کو وابی کہتے ہیں. عیسائی اپنے اندر وابی کہتے ہیں پروٹیسٹنٹس کو. حالانکہ ان کا شرک بھی بہت ہو رہی ہے, وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں ڈائریکٹ. وہ کہتے ہیں یہ 2 in 1 ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا بت نہیں بناتے, کوئی شبیہ نہیں, کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں. تو وہ ہمارا جو مستری تھا نا, وہ جب ہم ریورٹ ہوئے تو کہنے لگا سر جی میں تو پہلے بھی سوچتا تھا کہ پڑھے لکھے بندے نے یہ جناب اتنے آندے تے جا کے مزار کو بابا مرے ہے جہدے کو جاندے نے. خیر وہ ہم بھی سجدہ کرنے تو نہیں جاتے تھے, لیکن وہ کہتا تھا کہ کیا کسی کو کیا دے سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں بعض اوقات کسی کرسچن کو, کسی عام بندے کو ایسی بات سمجھ ہوتی ہے جو ایک پڑھے لکھے بندے کو بزرگان دین کی پھیلائی ہوئی بے برکتیوں کی وجہ سے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. اس لیے تو میں ان بابیاں نے مگر ہویا, کیونکہ انہوں نے تو من ڈبوڑ لگے سن. جو بندہ آپ کو دھکا دے دے سمندر میں اور آپ ڈوب کے مر جائیں, اور اگر آپ کو اللہ زندہ کر لے تو سیدھے پہلے اس بندے کو پوچھو گے کہ اللہ ہے اور بندہ میرے والے کر جنہیں منو, تو ظاہر ہے یہ تو ایک نیچرل ہے غصہ. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے نا, قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر, اس حال میں کہ مقتول کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا, وہ اللہ کے عرش کے پاس چلا جائے گا کہ یا اللہ پہلے تو میرا فیصلہ کرنا, اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. تو ہم نے بھی ان کو جو ان کے بابوں کو پیشانی سے پکڑا ہوا ہے اور گھسیٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے کہ یہ تمہاری آخرت برباد کرنے لگے تھے. دنیا برباد کوئی کر بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آخرت بن جائے, لیکن آپ سے آخرت چھین لیں. اور یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا بھی چھینی ہے, آپ کی آخرت بھی چھینی ہے. نہ آپ کا مال چھوڑا, نہ عزت چھوڑی, جب موقع ملے عورتیں بھی نہیں چھوڑتے, آخرت تو چھینی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, اور بے شک بھیجے ہم نے رسول امتوں کی طرف, اے نبی آپ سے پہلے بھی. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ,
تو جب ان کی قوموں نے سرکشی کی تو ہم نے ان کو پکڑ لیا سختی اور تکلیف میں، جس طرح کہ 9 نشانیاں آئی تھیں سورۃ الاعراف میں، آئے گا آگے چل کے، مینڈکوں کا عذاب آیا، ان کی ہنڈیا میں مینڈک آ جاتے تھے بنی اسرائیل جو فرعونی تھے، اسی طریقے سے کھٹمل، خون۔ تو انبیاء کرام کے انکار کرنے کے اوپر اس وقت قوموں کو اللہ تعالیٰ تکلیف سے پکڑتا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کے کیس میں بھی قحط سے اللہ تعالیٰ نے پکڑا تاکہ کافر جو ہیں ان کو جھنجھوڑا جائے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے بنی اسرائیل والے، یہ نبی الاسلام کے پاس آتے تھے کہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ یہ دور کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ ہم جان بوجھ کے کرتے تھے لعلہم یتضرعون، تاکہ اس کے بعد وہ گڑ گڑائیں، لیکن وہ تو قسمت والوں کا حصہ ہے، اکثریت ایسا نہیں کرتی ہے جو گمراہی پہ اٹکی ہوئی ہے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا، تو کیوں نہ ایسا ہوتا کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی تضرعوا، وہ اللہ کی طرف رجوع لاتے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن اصل بات ہے کہ ان کے دل ہو گئے ہیں سخت۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے وہ اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ وہ یہی سمجھے ہوئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اگر آخرت ہوئی بھی تو جس اللہ نے ہمیں دنیا میں یہ یاشی دی آخرت میں بھی دے دے گا۔ تو نان سیریس ایٹیچیوڈ، آج بھی جن کا نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا، جب انہوں نے بھلا دی، ما ذکروا بہ، وہ نصیحتیں جو ہم نے ان کو کی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے کہ ٹھیک ہے یاشی کرو راج کے، اور جب مست ہو جاؤ گے نا پھر پکڑیں گے تمہیں۔ اس وقت تکلیف جب انسان پہ آتی ہے نا، جب بندہ سب کچھ ریلیکس چل رہا ہو تو اس تکلیف پہ اثر زیادہ ہوتا ہے۔ حتی اذا فرحوا بما، یہاں تک کہ جب وہ خوشیاں منانے لگے ہم نے ان پہ جب نعمتوں کے دروازے کھول دیے، بما اوتو، جو انہیں دیا گیا تھا، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ جیسے وہ مچھلی کو کنڈی لگائی جاتی ہے، تھوڑا دور چلی جائے کتنی دیر جائے گی، ڈوری تو ہاتھ میں ہے نا، تو رسی ڈھیلی کی پھر کھینچ لی، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو پھر وہ بالکل نا امید ہو کر رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی اس قوم کی جو ظلم کرنے والے تھے، حق سے اناد کرنے والے تھے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آخر میں تو ایک ہی بات ہے کہ سب تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے نبی تم فرماؤ، ان اخذ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ لے جائے، سمعکم و ابصارکم، تمہارے سننے کی صلاحیت اور تمہارے دیکھنے کی، یعنی اگر اللہ تمہیں بہرا اور اندھا کر دے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، اللہ کے سوا اور کون سا معبود ہو سکتا ہے جو یہ ساری صلاحیتیں تمہیں واپس کرے؟ دل پہ مہر لگ گئی، پاگل ہو گئے، سمجھ نہیں لگ رہی تمہیں، اندھے ہو گئے ہو، بہرے ہو گئے ہو، تو کون یہ ساری کوالٹیز تمہیں واپس لا کے دے سکتا ہے اللہ کے سوا؟ اب مجھے بتائیں یہ جتنا انداز ہے، یہ کیا میٹھا میٹھا انداز ہے سمجھانے کا؟ اسی لیے آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی آیت نمبر جو 19 گزری، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے وہی اس لیے کیا گیا ہے اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سنا دوں، اور جس تک یہ قرآن پہنچے۔ تو قرآن آخرت کا ڈر سنانے والی کتاب ہے، خوشخبریاں دینے والی نہیں۔ خوشخبریاں صرف ان کے لیے جو ڈرنے کے بعد اللہ اور اس کے پیغمبروں کی اطاعت اختیار کر لے، خالی نہیں اللہ نوم مان لو کافی ہے، نہیں، اللہ کی بھی ماننی ہے، پیغمبر کو بھی ماننا ہے، پیغمبر کی بھی ماننی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انظر کیف نصرف الآیات، اے نبی تم فرماؤ، اے نبی تم دیکھو کہ کس طریقے سے ہم بدل بدل کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، اور پھر ان کی طرف دیکھو کہ یہ منہ پھیرے جا رہے ہیں، یعنی ہم بدل بدل کر ایک ہی بات کو مختلف انداز میں کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو بات سمجھ آ جائے، کیونکہ مقصد بات سمجھانا ہے۔
اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں ٹاپکس بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. ایک بار بات سننے سے بات سمجھ نہیں آتی جب تک کہ جوڑا نہ جائے. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرا، اے نبی تم فرماؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک یا کھلم کھلا، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو بتاؤ کہ ظالموں کے علاوہ اور کون ہلاک ہوگا؟ باری تو تمہاری آئے گی. یہ وما نرسل المرسلین، اور ہم نے رسول تو نہیں بھیجے تھے الا مگر مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے. خوشخبری کس کے لیے؟ جو بات مان لے. ڈر کس کے لیے؟ سب کے لیے، ماننے والوں کے لیے بھی، نہ ماننے والوں کے لیے بھی. نہ ماننے والوں کے لیے تو یہ ہے کہ مان لیں، اور ماننے والوں کے لیے ڈر کیا ہے؟ کہ اس پہ استقامت اختیار کریں. یہ نہیں ہے کہ بس ہفتے بعد ایک بار جمعہ ہی پڑھ لیا کافی ہے، نہ، مستقل چلنا. فمن آمنہ، جو ایمان لے آئے، پس جو ایمان لے آئے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. وہ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ کون ہے؟ جنہوں نہ خوف ہوئے گا نہ غم. وہ اللہ نے بتا دیا. جو ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کریں. اصلاح یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، ستّے ہی خیران ہے. یہ پاکستان میں مطلب ہے. لیکن قرآن و سنت میں اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کچھ پہلے کر رہے تھے اور غلط کر رہے تھے اس کی ریمیڈی کر لیں. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے. یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، تو انہیں پہنچے گا عذاب بسبب اس کے کہ وہ جو حکم عدولی کیا کرتے تھے. تو جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سیریس نہیں لیا، جھٹلا دیا، چاہے اپنے عقیدے میں جھٹلایا جس طرح کافر جھٹلا رہے ہیں، یا عمل میں بھی جھٹلا دیا جس طرح مسلمان ہیں، قرآن کی آیات کو مان رہے ہیں لیکن ان کی نہیں مان رہے، صرف آیات کو مان رہے ہیں، تو جھٹلانا ہی ہے نا. مجھے بتائیں اگر آپ اپنی مرضی کریں گے تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی کی عزت کروں؟ یعنی اگر ماں باپ کی آپ عموماً مثال دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر ماں باپ آپ کے ذمہ کوئی کام لگائیں اور آپ کہیں جی ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے لیکن ہم نے یہ کام آپ کا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے یہ کہہ کے، ٹھیک ہے، اختلاف رکھیں، لیکن اگر شریعت کے دائرے میں کام ہے وہ تو آپ کو کام تو کرنا پڑے گا. صرف ماننے سے تو نہیں ہوگا کہ ہاں جی میں دل سے قدر کرتا ہوں جو آپ نے مشورہ دیا ہے اور میں دل سے اس کی قدر کرتا ہوں لیکن میں اس وقت اس پہ عمل نہیں کر سکتا، جبکہ وہ ریلیٹڈ بھی اس چیز سے ہو کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے. تو وہ کیا کہیں گے؟ یار کھے مننا ہے تو کھے تے مٹی پہ مننا، میں کر رہے تھے اپنی مرضی ہے نا، تو ویسے کہہ رہے ہیں ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں. یہ احترام ہے؟ جب کیتے ہی کچھ نہیں، اس پہ عمل ہی نہیں کیتا ہے تو احترام کہاں سے ہے؟ رائے کا احترام کرتا ہوں، احترام تو ہوا ہی کوئی نہیں، بے احترامی ہے. یعنی رائے کا احترام یہ تو نہیں کہ کسی کی رائے جو ہے وہ اچھی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کے تو اپنی جیب میں ڈال لی جائے. رائے کا احترام یہ ہے کہ آپ اس بات کو مانیں بھی، یعنی اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مانے. میرا خیال ہے اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ اگلی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 50 سورۃ الانعام کی، یہ بھی اپنے اندر ایک خاص مضمون رکھتی ہے عقیدہ علم غیب کے حوالے سے، نبی علیہ السلام کے حوالے سے خصوصاً. پچھلی دفعہ جب ہماری قرآن کلاسز ریکارڈ ہوئی تھی 344 قرآن کلاسز میں نے پورا قرآن کور کیا تھا، اور اس ایک آیت کے اوپر میں نے 3 قرآنک لیکچر دیے تھے 1.5 گھنٹے کے. مسئلہ نمبر 6، 6A اور 7. 6 تھا، 6A تھا، 6A 6B اور 7 نمبر. 6A تھا علم الغیب سے متعلق، 6B تھا کشف اور الہام اور خوابوں سے متعلق، اور 7 نمبر تھا حاضر و ناظر سے متعلق. وہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں نے، اس دفعہ میں اتنی ڈیٹیل سے نہیں بولوں گا، کوشش کروں گا کہ اس آیت کے ساتھ انصاف کیا جائے. یہ آیت اس طرح نہیں کہ اسے ہم بالکل ویسے ہی گزار دیں سمپل ترجمے کے ساتھ، اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.
اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔